بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے ایمان سے سرفراز فرمایا، اور مزید اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرما کر اپنے حکموں پر عمل کرنے والا بنایا. اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ ہم کو بیش قیمت ایمان عطا فرمایا اور اسی کے ساتھ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بھی بنایا. حتی الامکان ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے جو اطوار ہم کو بتائے ہیں ان پر ہم سب عمل کریں. یہ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس میں پھر بھی ہم سب سے کمیاں اور خامیاں ہو ہی جاتی ہیں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے ہی غلطی، انسانوں ہی سے غلطی ہوتی ہے. لیکن اس غلطی پر اڑ جانا یہ انسانیت نہیں ہے. اس غلطی کو چھوڑ کر کے اپنی اصلاح کرنا، اس کو کہتے ہیں انسانیت، اس کو کہتے ہیں انسان. غلطی ہونا انسان کی فطرت ہے، لیکن جب اس کو احساس ہو جائے کہ میں غلطی پر ہوں، مجھ سے یہاں پر غلطی ہو رہی ہے، یا مجھ سے یہاں پر کسی سنت کا ترک ہو رہا ہے، یا یہاں پر اللہ کا حکم میں توڑ رہا ہوں، رسول اللہ کی سنت کو میں قربان کر رہا ہوں، تو وہاں پر جو ہے غور کرنا چاہیے، اور غور و فکر کر کے ہم کو سوچنا چاہیے کہ آخر اب میں جو کام کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں. اگر اس میں غور و فکر کرنے کے بعد ہمارا دماغ وہاں تک رسائی کر پا رہا ہے تو ٹھیک، نہیں کر پا رہا تو ہم اپنے بڑے سے جا کر کے رابطہ کریں کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق یہ کام صحیح ہے یا نہیں صحیح. اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہے تو پھر اس کام کو ہم ترک کر دیں، اور جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو ہم اپنا لیں. اس کو کہتے ہیں انسان. جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ صبح کا بھٹکا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھٹکا نہیں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کچھ پل کے لیے جو ہے ادھر سے ادھر چلا گیا تھا، باقی واپس آ گیا. اسی طریقے سے دین کا جو معاملہ ہے، شریعت کا جو معاملہ ہے، کہ جہاں پر ہماری جہاں تک رسائی نہ ہو سکے، ہم غلط طریقے پر ہم اگر چل پڑے ہیں تو فوراً وہاں پر ہم اپنے قدم کو روک لیں اور سوچیں کہ دیکھیں ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بہتر ہے، قرآن اور احادیث سے ہمارا یہ عمل مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. اگر مل رہا ہے تو فبہا، نہیں مل رہا تو ہم اس کو جو ہے نظر ثانی کر لیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دونوں جہاں کے سردار ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی دنیا بسائی گئی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. یعنی نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. یہ ایک شاعر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ شعر پڑھا ہے، اور واقعی میں یہ شعر جو ہے یہ ایک ایسا شعر ہے جو انسان کے دل پر ایک ضرب لگا رہا ہے، ایک ضرب لگا رہا ہے کہ واقعی میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انسان کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے.
انسان کا دل جھوم اٹھتا ہے اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے، اور واقعی میں خوشی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو جو ایمان ملا ہے، جو اسلام ملا ہے، جو آج ہم مسلمان بنے ہیں، جو ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جو صوم و صلات کی پابندیاں کر رہے ہیں، وہ سب کا سب جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ملی۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، حضور میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں، میں آپ پر، ایسے پہلا جملہ یہ تھا کہ میں آپ کو اپنے تمام کاموں سے زیادہ، اپنی تمام قربانیوں سے زیادہ اور اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، حتیٰ کہ اپنی جان دے دوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا، عمر ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ کیا کہا؟ ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے، کیونکہ پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں کہ جو ہے میں ہر چیز قربان کر سکتا ہوں الا کہ اپنی جان، اپنی جان، یعنی کہ میں آپ کے لیے میں سب چیز قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنی جان کے بارے میں تھوڑا مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا، کیا فرمایا؟ ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ہمارے نبی کی منشا کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ہم کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو فوراً ہمارے حضرت عمر نے اپنے جملے کو بدلا، کہا، حضور اب اسی وقت سے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو چکے ہیں۔ پہلے کیا کہا؟ میری جان آپ سے زیادہ عزیز ہے، باقی میں سب چیز آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہیں پر فوراً اپنا جملہ بدلا اور کہا کہ اب میری جان بھی جو ہے آپ سے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی جان بھی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کیا کہا؟ اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اسی لیے کہا ہے کہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو کہہ دیے بس اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی طریقہ آ جائے۔ ایسے جب ہجرت کا موقع آیا، جب کیا کہتے ہیں جو ہے امداد کا موقع آیا، قحط سالی کا زمانہ آیا، مکے کے اندر قحط سالی پڑی، جو تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں سے جس کے پاس جو کچھ تھا سب نے لا کر کے ہمارے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا، حضور میرے پاس یہ تھا، ہمارے پاس یہ تھا، ہمارے پاس یہ تھا، اس کو قبول کر لیجئے، اس کو قبول کر لیجئے اور غریب غربا میں اس کو تقسیم کر دیجئے۔ تو جو ہے اسی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر گئے اور گھر کے اندر جتنا ساز و سامان تھا، جتنی بھی کھانے کی چیزیں تھیں، اور اس دن کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں مقابلہ تھا کہ آج دیکھتے ہیں کون کس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو زیادہ محبت کرتا ہوگا وہ زیادہ مال و جائیداد اپنے نبی کی خدمت میں لا کر کے پیش کرے گا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو یہ گمان تھا کہ میں تو سب سے زیادہ امیر ہوں، میرے پاس تو مال و جائیداد ہے، میرے پاس تو بہت زیادہ پیسہ ہے، میں اتنا مال پیش کر دوں گا نبی کی خدمت میں، اتنا مال پیش کر دوں گا کہ آج میں جو ہے ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو ہے ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ تو کیا کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے گھر کے اندر، جتنا سارا سامان تھا سب کا سب سامان اٹھا لایا، حتیٰ کہ ایک لقمہ کھانے کے لیے بھی اپنے گھر میں ایک ٹائم کے لیے راشن نہیں چھوڑا، سب کچھ لا کے نبی کی خدمت پہ پیش کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، وہ بھی جتنا سامان تھا لے کر کے آئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرانے لگے، کہا، ابو بکر آپ نے گھر میں کیا چھوڑا؟ کیا کہا؟ ابو بکر آپ نے گھر میں کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو میں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جتنا تھا میں سب اٹھا کے لے آیا، میں صرف اور صرف گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، باقی جتنا ہمارے گھر میں مال تھا سب لے کر کے آ گیا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا، عمر آپ کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شرمندہ ہو گئے اور شرمندہ ہو کر کے سر اپنا ایسے نیچے جھکا لیا، کہا، اے اللہ کے نبی میں آج بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا ہوں۔ کہا، کیا ہوا بتائیے؟ کہا، میں تو آج میرا تو یہ گمان تھا کہ میں آج جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں میں بڑھ جاؤں گا،
اور اپنی قربانیاں زیادہ پیش کر دوں گا، لیکن مجھے آج شرمندگی ہو رہی کہ جب میں مال لے کر کے گھر سے نکل رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سب تو میں لے لیا ہوں، ایک ٹائم کا راشن گھر میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ بیوی بچے ہمارے کھا لیں گے۔ تو ہم اس وجہ سے آج ہم شرمندہ ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آج بھی ہم سے جیت گئے، اور انہوں نے گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، اللہ پر بھروسہ کیا، اور میرا دماغ وہاں تک نہ گیا، میری رسائی وہاں تک نہ ہوئی، میں ایک ٹائم کا راشن گھر میں چھوڑ کر کے آیا کہ ہمارے بیوی اور بچے کھا لیں گے۔ میرے دماغ میں تو بات ہی نہ آئی کہ ان کے کفیل اور ان کا ذمہ دار تو اللہ اور اس کے رسول۔ تو آج میں شرمندہ ہوں۔ تو بتائیے، نبی کی محبت میں بھی اگر مقابلے کی بات آ جائے تو مقابلہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ دنیاوی طور پہ ہم اور آپ مقابلہ کرتے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے، اب کہ ہم یہ کام کر لیں گے، فلاں سے زیادہ کر لیں گے، تو دنیاوی چیز کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں مقابلہ کیجئے، دین کے معاملے میں مقابلہ کرنے میں فائدہ ہے۔ اگر کوئی جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے تو آپ کہیے کہ میں 4 پڑھوں گا، اس سے آگے بڑھوں گا، اس کو کہتے ہیں دین میں مقابلہ۔ اور کہا گیا ہے کہ مال و جائیداد میں کسی کی برابری مت کرو۔ اگر آپ کو برابری کرنا ہے، کسی سے آگے آپ کو بڑھنا ہے، تو آپ اس کے دین کو دیکھو، آپ اس کے تقوی کو دیکھو، آپ اس کے زہد و تقوی کو دیکھو کہ وہ کتنا تقوی دار ہے، کتنا دیندار ہے، کتنا پرہیزگار ہے۔ آپ سوچو کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، اور آپ کے اندر یہ گمان ہونا چاہیے کہ آج ہمارے پاس جو علم ہے، آج ہمارے پاس جو ہمارے پاس دین ہے، آج ہم جو ہے صوم و صلاۃ کی جتنی پابندیاں کر رہے ہیں، ہم کو اس سے بڑھ کر کے پابندی کرنی چاہیے تاکہ جو ہے ہم اپنے بھائی سے آگے بڑھ جائیں، دین کے معاملے میں بڑھ جائیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ حرص صرف اور صرف 2 چیز میں ہوتی ہے، ایک عبادت میں، حرص صرف 2 چیز میں ہوتی ہے، ایک عبادت میں، ایک اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں۔ اگر آپ کو حرص، طمع اور لالچ کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیجئے۔ کہ جیسے کہ ایک آدمی ہے علم دین حاصل کرتا ہے، ایک آدمی علم دین حاصل کرتا ہے اور اس سے اس کی منشا ہوتی ہے، دین دونوں حاصل کر رہے ہیں، دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں فرمایا ہے حدیث مبارکہ میں کہ ایک انسان ہے جو کہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اور دین کا علم ایک انسان ہے جو حاصل کر رہا ہے کہ میں اس سے جو ہے دنیا کماؤں گا اور پیسے کماؤں گا اور اپنی دنیا سنواروں گا، حالانکہ وہ دین حاصل کر رہا ہے جس سے وہ اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے، لیکن اس کی منشا یہ ہے کہ میں جو دین حاصل کر رہا ہوں، یہ جو میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اس سے میں اپنی دنیا بناؤں گا، پیسے کماؤں گا، لوگوں کی نظروں میں جو ہے مشہور ہو جاؤں گا، لوگ مجھے دیندار سمجھنے لگیں گے۔ ایک انسان وہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص جب لایا جائے گا، قیامت کے دن جب وہ شخص پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب وہاں پر دربار لگے گا، اس دربار میں جب پیش کیا جائے گا تو وہ شخص ایسی حالت میں پیش کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو تک بھی محسوس نہیں ہونے دیں گے، جنت کی خوشبو بھی اس کو محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ اور ایک انسان ہے، وہی جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہی دین حاصل کر رہا ہے، وہی کتابیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی منشا یہ ہے کہ میں جو تعلیم حاصل کر رہا ہوں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یا میں جو دین پر عمل کر رہا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام روشن ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول جو دین لے کر کے آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو جو دین عطا کیا ہے، وہ دین عام ہو جائے، وہ دین جو ہے لوگوں میں عام ہو جائے، اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے والا بن جاؤں، اور اس دین کو جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں دوسروں تک اس دین کو پہنچانے والا بن جاؤں، تو اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جب قیامت کے دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اس کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ محمد کی محبت میں دین حق میں شرط اول ہے، کہ محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں کمی ہو گئی ہے تو سب کچھ نامکمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں یا ہمارے پاس جو کچھ آ رہا ہے سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ اور یہ جو فتنہ چل رہا ہے، جیسے کہ ابھی کل کے ایک بریلی کی ایک ویڈیو آئی ہے کہ نوجوانوں کو وہاں کی پولیس نے بہت بری طریقے سے مارا ہے،
بہت بری طریقے سے مارا ہے، ایسا مارا ہے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہے بیچارے، ایسے ان کو جو ہے جیسے کہ ایک آتنکوادی کو مارا جاتا ہے اس طریقے سے مارا ہے۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہے، میری ذاتی یہ رائے ہے کہ جو ہے آئی لو محمد کا پوسٹر لگانے سے بہتر ہے کہ آئی لو محمد اپنے دل میں بٹھایا جائے۔ میری ذاتی یہ رائے ہے کہ جو ہے آئی لو محمد کا پوسٹر دیواروں پہ لگانے سے بہتر ہے، دیواروں میں چپکانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو اپنے سینے میں اتاریں۔ جب ہم اس کو اپنے سینے میں اتاریں گے تب تو واقعی میں ہم سچے پکے عاشق رسول ہوں گے۔ آئی لو محمد کا پوسٹر لگانے سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ آپ لاکھ پوسٹر لے کے گھومتے رہیے اور اذان ہو مسجد میں نہ جائیں، کیا محبت ہے یہ؟ ہم تو سمجھتے ہیں سب سے بڑے دشمن آپ ہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے لیے آپ کو پیدا کیا آپ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں اور دنیا کے جو ہے خرافات میں پڑے ہیں۔ اس لیے یہ جو دنیا کے اندر یہ سب خرافات اور رسومات جو چل رہی ہیں، جو ہم کو جو ہے اکسایا جا رہا ہے، اس میں بہت سے غیروں کی سازش بھی ہے کہ ان کو اکساؤ اور یہ ایسا جلوس اور جھنڈا لے کر کے نکلیں اور ان کو جو ہے بدنام کیا جائے اور ان کو بدنام کر کے ان کو مارا پیٹا جائے، ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کو جو ہے ان کے ایمان کو اور ان کو کمزور کیا جائے۔ یہ اس میں غیروں کی بھی بہت بڑی سازش ہے۔ اس لیے ہماری ذاتی یہ رائے ہے کہ ان جھنڈے اور جلوسوں کے اور پوسٹروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اور آپ یہ چاہ لیں کہ آئی لو محمد کو ہم اپنے سینے میں بٹھا لیں۔ ہر انسان یہ چاہ لے کہ ہم آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے اندر بسائیں گے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے نا کہ ہم اپنے نبی کو اپنے سینے کے اندر بٹھائیں گے، چاہتا ہے نا بھائی؟ ہر کوئی یہ ارادہ کرتا ہے کہ آج سے ہم اپنے نبی کی محبت کو اپنے سینے کے اندر بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم آج سے رسم و رواج کی جو ہے جتنی رسم و رواج چل رہی ہیں ان سب کے خرافاتوں کو چھوڑ کر کے آئی لو محمد کو اپنے سینے میں بٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔